أشهد أن لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. کافی عرصے کے بعد اپنے اس عظیم الشان مرکز میں حاضری کا موقع ملا ہے. میری حاضری کا اصل مقصود آپ بھائیوں سے ملاقات اور دعائیں لینی تھی. عظمت صحابہ، مقام صحابہ، شان صحابہ، سیرت صحابہ کے مختلف عنوانات پر آج کا یہ سیمینار، جس میں میرے بعد اہل علم کے خطابات بیانات ہوں گے. میں تو ابتداً چند گزارشات کے بعد اجازت چاہوں گا اور کوشش کروں گا کہ اہل علم اور آپ کے درمیان زیادہ دیر حائل نہ رہوں. نوجوان صحابہ اور آج کے نوجوان مسلمان، اس عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے کہا گیا ہے. اس تقابل کو بیان کرتے ہوئے شرم آتی ہے کیونکہ منہجی، فکری، عملی اعتبار سے ہم آہنگی نظر نہیں آتی جو مسلمانوں کے درمیان ہونی چاہیے تھی. ہم آہنگی ہوتی ہے. مسلمان مختلف ادوار کے نوجوانوں کا ذکر خیر کریں، مختلف برادریوں کے نوجوانوں کا
ذکر کریں تو وہ بڑا اچھا لگتا ہے، اور ایسا صحابہ کرام میں ہوتا تھا۔ جیسا کہ سیرت صحابہ کے عنوان پر لکھی گئی کئی ایک کتابوں پر آپ غور کریں گے تو اس میں صحابہ کرام یہ کام کیا کرتے تھے، جیسا کہ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے الاصابہ کے اندر اور کئی ایک دوسرے مصنفین نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ ایک دن ایک مجلس میں کچھ بزرگ بیٹھے تھے، ان میں سے کچھ کا تعلق انصار کے قبیلہ خزرج کے ساتھ تھا، خزرج قبیلے کے ساتھ تعلق تھا، اور کچھ بزرگ جو بیٹھے تھے ان کا تعلق اوس قبیلے کے ساتھ تھا۔ یہ دونوں قبیلے ہیں انصار کے، انصار صحابہ آپس میں اپنے اپنے قبیلے کے نوجوانوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اس تذکرے کو سن کر روحانیت ملتی ہے، سکون ملتا ہے۔ خزرج قبیلے کے بزرگ کہنے لگے منا زید بن ثابت، لوگو اللہ نے ہم پر ایسا انعام کیا، احسان کیا کہ زید بن ثابت جیسے نوجوان کو اللہ نے ہمارے قبیلے میں پیدا کیا۔ جس کے بارے نبی علیہ السلام نے فرمایا افرزکم زید، لوگو شریعت کا آدھا علم میراث کا علم ہے، وراثت کا علم ہے، آدھا علم ہے، اور اس آدھے شریعت کے علم کے سب سے بڑے عالم زید بن ثابت ہے۔ اللہ ایسے نوجوان پیدا ہوں، ان کے تذکرے کو بیان کرتے ہوئے سکون ملتا ہے، ٹھنڈک ملتی ہے۔ کہنے لگے لوگو وَمِنَّا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، لوگو اللہ نے ہمارے قبیلے پہ احسان کیا، انعام کیا کہ معاذ بن جبل جیسے نوجوان کو پیدا کیا۔ نوجوان 20-22 سال کا نوجوان، اللہ نے ہمیں معاذ بن جبل دیا ہے۔ یہ خزرج قبیلے کے لوگ اپنے نوجوانوں کا ذکر کرتے ہیں۔ تفصیل ہے، میں اختصار کروں گا تاکہ تھوڑا سا آگے بھی چلوں اور وقت کا بھی خیال رکھوں۔ معاذ بن جبل ہے جس کو یہ مقام حاصل ہے، یہ شان حاصل ہے، وہ کیا؟ آپ کو پتا ہے کہ جب نماز فرض ہوئی تو شروع میں نماز کی ادائیگی کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب جماعت کھڑی ہو جاتی، شروع میں یہی تھا، تو جو شخص پیچھے آتا نا، جس صف میں جہاں اس کو جگہ ملتی تھی نا، وہ اس آدمی سے پوچھتا تھا یہ کون سی رکعت ہے، یہ پوچھتا تھا، نمازی سے پوچھتا تھا، آنے والا۔ اذن کم صلی، امام نے کتنی نماز پڑھ لی ہے؟ وہ نمازی حالت نماز میں اس کو بتاتا تھا یہ پہلی رکعت ہے، یہ دوسری ہے، یہ تیسری ہے، یہ چوتھی ہے۔
شروع اسلام میں ایسا ہی تھا جیسا کہ امام ابن کثیر نے وضاحت کی ہے مسند احمد کے حوالے سے. تو وہ آنے والا شخص پہلے وہی تھوڑی سی رفتار کو تیز کر کے حدود کے اندر رہ کر جو رکعتیں رہ گئی ہوتی نا یا پوری پڑھی جا چکی ہوتی وہ اس کو ادا کرتا, اس کے بعد نماز میں مل جاتا. یہ تھا. ایک دن ایسا ہوا کہ معاذ بن جبل آیا رضی اللہ عنہ, یہ نوجوان ایک جذبے کے تحت اس کو پوچھنا بھول گیا اور جہاں جگہ ملی نماز میں شامل ہو گیا, اور پھر نماز میں ہی سوچا چلو شامل تو ہو گیا, اب نبی علیہ السلام جب سلام پھیریں گے پتہ چل جائے گا, اس کے بعد جو رہ گئی ہوگی بعد میں پڑھ لوں گا. نبی علیہ السلام نے جب نماز پڑھ لی, سلام پھیرا, معاذ بن جبل نماز باقی پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا. ادھر اللہ نے اپنے پیغمبر پہ وحی نازل کر دی, چونکہ میرے پیغمبر کی حدیث بھی وہی ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قد سن لکم معاذ فہکذا فاصنعوا, قد سن لکم معاذ فہکذا فاصنعوا. وہ لوگوں آج معاذ بن جبل نے جس طرح نماز پڑھی ہے نا, اب قیامت تک اسی طرح پڑھی جائے گی. اللہ خزرج قبیلے کو کتنا خوشی ہوگی, کتنا سکون ملا ہوگا کہ ہمارے اس نوجوان کے اس عمل کو اللہ نے کیسا پسند کیا. اللہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا لوگو قیامت کے دن جب پوری خلق جمع ہوگی تو جس آدمی کے پاس جتنا علم ہوگا اتنا اس کی گردن بلند ہوگی. علم زیادہ ہے گردن بلند ہے, علم زیادہ ہے گردن بلند ہے. آخر میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا آپ کو پتا ہے قیامت کے میدان میں میری امت میں سب سے بلند گردن کس کی ہوگی؟ فرمایا معاذ بن جبل کی ہوگی. سبحان اللہ. یہ کیسا شیر نوجوان, جس گھر میں جس قبیلے میں ایسے شیر پیدا ہوں اس قوم قبیلے کو کتنا خوشی محسوس ہوگی. اور بھی کئی ایک کا ذکر کیا. خزرج قبیلے کے لوگ بیان کرتے رہے, اوس قبیلے کے لوگ سن رہے. آپس میں محبت ہے, پیار ہے. جب اوس قبیلے کے لوگوں کو موقع ملا انہوں نے کیا کہا, لوگوں ہم مانتے ہیں اللہ نے تمہارے اوپر کرم کیا, ایسے نوجوان اللہ نے تمہیں دی, ہمارا انکار نہیں ہے, لیکن آپ ہمارے نوجوانوں پر بھی غور کریں. وَمِنَّا سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ, وَمِنَّا سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ, اللہ نے ہمیں بھی سعد بن معاذ جیسا نوجوان دیا کہ جس نے بنو قریظہ کے موقع پر نبی علیہ السلام کی موجودگی میں جب اپنا فیصلہ سنایا کہ جو یہودی بلوغت کو پہنچ چکے ہیں ان کی گردن اڑا دو, نابالغ بچوں کو عورتوں کو اپنا غلام بنا دو. نبی علیہ السلام کی موجودگی میں سعد بن معاذ نے یہ فیصلہ سنایا, کیونکہ وہ لوگ میرے پیغمبر کے فیصلے کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے, اور وہ کہہ رہے تھے سعد جو کچھ کہیں گے ہم مانیں گے. سعد بن معاذ نے جب یہ فیصلہ سنایا اللہ اکبر, تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا, لقد حکمت بحکم اللہ تعالی من فوق سبع سماوات. میرے پیغمبر نے سعد بن معاذ کی طرف دیکھا تھا اور فرمایا تھا سعد جو زمین پر تو نے فیصلہ کیا ہے نا, ساتویں آسمان کے اوپر یہی فیصلہ اللہ کر چکا ہے. اللہ
یہ اوس قبیلے کے نوجوان ہیں جن کے فیصلوں کو اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے میں تبدیل کر رہے ہیں۔ اللہ یہ وہ سعد بن معاذ ہے جس کی وفات پر اللہ کا عرش ہل گیا تھا۔ اللہ اور ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں آج او لوگو آج پہلا موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا ہے کہ آسمان کے سارے دروازے کھول دو، اور جو فرشتہ بھی سعد بن معاذ کی نماز جنازہ میں شریک ہونا چاہے وہ جا سکتا ہے۔ یہ وہ سعد بن معاذ شیر نوجوان ہے جس کی لاش کو جب صحابہ لے کے جا رہے تھے تو صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سعد بن معاذ تو بڑا لہیم تھا، بڑا شہیم تھا، لیکن ہم چارپائی کو اٹھا کے لے جا رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ خالی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ان الملائکۃ حملتہ، چارپائی خالی نہیں ہے، اصل میں نیچے سے میرے سعد بن معاذ کو تم نے اٹھایا ہوا ہے، اوپر سے فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے۔ اللہ اور اس قبیلے کے لوگ آگے کہتے ہیں وَمِنَّا حَنْزَلَةُ، او خزرج قبیلے کے بھائیوں اللہ نے ہم پر کتنا انعام کیا کہ حنظلہ جیسے نوجوان کو پیدا کیا کہ جس دن ہم نے اس کی شادی کی اسی دن نبی علیہ السلام کی طرف سے اعلان ہوا لوگوں احد کے میدان کی طرف چلو، دشمن آ پہنچا ہے۔ ہمارا یہ جوان جس کی آج شادی ہوئی تھی، جس پر غسل فرض تھا، جذبہ جہاد پیغمبر کی اتباع کے جذبے کے اندر ایسا معمور غسل کرنا بھی یاد نہ رہا۔ احد کے میدان میں جب 70 کے قریب صحابہ شہید ہوئے تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں حیران ہوں، 70 کے قریب صحابہ شہید ہو چکے ہیں لیکن میں حیران ہوں، صحابہ خاموش ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں حیرت اس بات میں ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں زمین و آسمان کے درمیان فرشتوں نے چاندی کا ایک برتن اور اس برتن میں حنظلہ کو بٹھا کر اس کو غسل دے رہے ہیں۔ ان صاحبکم حنظلۃ لتغسلہ الملائکہ، مجھے حیرت ہے اس جوان کو فرشتے غسل دے رہے ہیں۔ سلو صاحبتہ، معلوم کرو کہ ماجرا کیا ہے۔ ادھر نبی علیہ السلام بھیج رہے ہیں حنظلہ کی بیوی سے معلوم کرنے کے لیے، ادھر ایک شخص نے کہا اللہ کے نبی حنظلہ کی بیوی آئی ہوئی ہے، وہ آپ سے بات کرنا چاہتی ہے۔ کیا ہے؟ خارجہ وہو جنوب، اللہ کے نبی عرض یہ ہے جب آپ کی طرف سے اعلان آیا اس وقت میرے اس نوجوان شیر خاوند کے اوپر غسل فرض تھا، خارجہ وہو جنوب، غسل کرنا بھی یاد نہ رہا، یہ چلا گیا تھا۔ مسئلہ جانتی تھی کہ شہید کو غسل نہیں دیا جاتا اور اس کو بات کا بھی علم تھا، مجھے اجازت دیں میں غسل دینے کے لیے آئی ہوں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں حیرت ختم ہو گئی، آج پتہ بات واضح ہو گئی، اللہ کے علم میں تو تھا، اللہ نے فرشتوں کے ذریعے غسل کا بندوبست کر دیا۔ مختلف ادوار کا بھی ذکر ملتا ہے تاریخ کتابوں کے اندر، مختلف ادوار کے اندر قوموں کے اندر پیدا ہونے والے نوجوانوں کا تذکرہ ہوتا تھا۔ جہاں تک صحابہ، نوجوان صحابہ کا، تو میرے بھائیوں یہ تو اس امت کی خوش نصیب جماعت ہے کہ جو ہی اسلام میں داخل ہوئے تا حیات عقیدہ، عمل، فکر، منہج
پاکیزہ سوچ، پاکیزہ فکر، پاکیزہ منہج، پاکیزہ عمل، پاکیزہ سوچ، شروع سے۔ اب میں نے چونکہ کہا تھا کہ میں مختصر گفتگو کر کے چلا جاؤں گا، میں آپ کو کتنے نوجوان صحابہ کا حوالہ دوں اور پھر تقابل کرنا میرے بس میں نہیں ہے، اس لیے کہ آج کے نوجوان کو، ان کے کردار کو، ان کی فکر کو، ان کے منہج کو، ان کے دلوں کو، ان کی راتوں کو، ان کی سوچ کو مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں۔ میں صحابہ کرام کا تھوڑا سا نقشہ رکھتا ہوں، تقابل آپ خود کر لینا آج کا نوجوان کہاں جا رہا ہے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں تہجد کی نماز کے لیے آئے ہوئے ہیں، تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، پیچھے سے کھٹکھٹاہٹ ہوئی، دیکھا تو پتا چلا عبداللہ بن عباس بیٹھا ہوا، اللہ، عبداللہ بن عباس بیٹھا ہوا۔ یہ عبداللہ بن عباس کی عمر کیا تھی پتہ ہے آپ کو؟ معصوم بچہ ہے۔ نبی علیہ السلام کے نبوت کے ٹوٹل 23 سالوں میں مکی دور کے 13 سال، اس کے بعد نبی علیہ السلام نے ہجرت کی۔ جس وقت نبی علیہ السلام نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی اس وقت عبداللہ بن عباس کی عمر 3 سال تھی، 3 سال۔ اب مدنی دور کو شامل کریں تو نبی علیہ السلام جب دنیا سے چلے گئے اس وقت عبداللہ بن عباس کی عمر جو تھی وہ 13 سال، نابالغ بچہ پیچھے بیٹھا ہوا۔ وجہ دریافت کی، عبداللہ بن عباس نے بتایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دن کو آپ جو کچھ کرتے ہیں میں وہ دیکھتا رہتا ہوں، اللہ، دن کی آپ کے اعمال تو میں نوٹ کرتا رہتا ہوں، میں نے سوچا رات کو آپ کی عبادت کیا ہے میں اس کو نوٹ کروں، اس لیے میں انتظار کر رہا تھا کس دن آپ کی باری میری خالہ میمونہ کے گھر ہوگی۔ میمونہ عبداللہ بن عباس کی خالہ ہے، کیونکہ آج رات آپ کی باری میری خالہ میمونہ کے ہاں تھی، اس لیے میں نے گھر میں سب کو کہہ دیا تھا آج میں خالہ کے ہاں جاؤں گا۔ اللہ کے نبی رات بھر میں نہیں سویا، اس انتظار میں تھا آپ کب اٹھیں گے اور کیا عبادت کریں گے تاکہ میں اس کو بھی نوٹ کروں۔ یہ ہیں صحابہ، معصوم صحابہ۔ نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں آتا ہے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، اور ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے اپنا لعاب مبارک عبداللہ بن عباس کے منہ میں ڈالا اور ساتھ دعا دی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ الکتاب، اے اللہ اس کو قرآن کریم کا عالم بنانا اور اس کو دین کی فقہ نصیب فرما، دین کی فہم نصیب فرما۔ اس وقت یہ معصوم بچے ہیں، میرے پیغمبر سے کس طرح دعائیں لے رہے ہیں۔ بڑی ایک مشہور حدیث ہے جو اکثر آپ اہل علم سے سنتے رہتے ہیں، میں بھی سنتا رہتا ہوں۔ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے پاس گئے تھے، یاد کریں نبی علیہ السلام کے پاس گئے تھے اور جا کر عرض کی تھی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے نوجوان بیٹے عبداللہ کی شادی کی۔ اب دیکھنا ہے نوجوان صحابہ کے دن کیسے ہیں، راتیں کیسی ہیں، اور پھر آپ گھر میں اکیلے بیٹھ کر غور کرنا آج ہمارے نوجوانوں کے دن کیسے ہیں، راتیں کیسے ہیں۔
پتہ چل جائے. میں نے اپنے نوجوان بیٹے عبداللہ کی شادی کی ہے. شادی کو کچھ دن گزر گئے ہیں. ایک اخلاقی طریقہ ہوتا ہے, اس کو سامنے رکھ کر آج میں نے اپنی بہو سے پوچھا ہے. آج میں نے اپنی بہو سے پوچھا ہے, وہ مہمان ہے, نئی آئی ہوئی, سسر باپ ہوتا ہے. میں نے پوچھا اپنی بہو سے, آپ یہ بتائیں آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے؟ میرا بیٹا عبداللہ کیسا ہے؟ میرا بیٹا عبداللہ کیسا ہے؟ اب یہ واقعہ سنا رہے ہیں کن کو؟ اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم. میرا بیٹا کیسا ہے؟ تو میری بہو نے مجھے بتایا نعم الرجل عبداللہ ہے. چچا جان آپ کا بیٹا میرا خامد عبداللہ انتہائی نیک آدمی, انتہائی نیک آدمی ہے. لیکن اگر آپ نے مجھ سے پوچھ ہی لیا ہے تو ایک نکتہ ہے, ایک نکتہ ہے. آپ کو عرض کر دیتی ہوں, آپ میرے باپ ہیں. وہ کیا ہے؟ میری بہو نے کہا الا انہو لم یتا لنا فراشا. ایک نکتہ ہے وہ یہ ہے, جب سے میں عبداللہ کے گھر میں آئی ہوں آج تک عبداللہ کو میں نے اپنے بستر پہ نہیں دیکھا. عرض کرتے ہیں کہ میں پریشان ہو گیا کہ ایسا کیوں ہے, ایسا کیوں ہے کہ آج تک آپ نے میرے بیٹے کو اپنے بستر پر نہیں دیکھا, کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ آپ نے کیا نوٹ کیا؟ تو میری بہو نے بتایا میں نے تو یہی نوٹ کیا ہے, میں جب سے آئی ہوں میں تو یہی دیکھ رہی ہوں یصوم النہار ویقوم اللیل. میں تو جب سے آئی ہوں یہی دیکھتی ہوں عبداللہ دن کو روزے رکھتا ہے اور رات کو مصلی بچھا کر تہجد پڑھتا ہے, صبح ہو جاتی ہے. مسئلے کی حقیقت کیا ہے وہ ایک الگ چیز ہے, میں بتاتا ہوں. لیکن آپ غور کریں نوجوان کے دن کیسے ہیں, راتیں کیسے ہیں. آج کے نوجوان کا دن کہاں ہے, راتیں کہاں ہیں, کس ڈگر میں ہیں, کہاں ہیں, ہم کس ڈگر پہ ہیں؟ یہ آپ خود جب میری بہو نے یہ بات بتا دی میں تو پریشان ہو گیا. میں آپ کے پاس آیا ہوں. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں عمر اپنے بیٹے کو میرے پاس بھیجو, اپنے بیٹے کو میرے پاس بھیجو, نوجوان آ رہا ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بالاغانی انکا تصوم النہار وتقوم اللیل. عبداللہ مجھے تیرے متعلق اطلاع ملی ہے تو دن کے روزے رکھتا ہے, ساری رات تہجد پڑھتا ہے. کیا جواب دیا؟ او غور کرو, جواب کیا دیا اس نوجوان نے, کیا جواب دیا؟ آج کے نوجوانوں اس نوجوان کے جواب پر غور کرو, کیا کہا؟ عرض کرتا ہے نوجوان ما اردت بذالک الا الخیر, ما اردت ذالک الا الخیر. اے اللہ کے رسول, اصل میں سوچا یہ ہے آج جوانی ہے, کل بڑھاپا آ جائے. آج کوئی نیکی کر لوں, کل کرنا چاہوں گا, ہو سکتا ہے کہ نہ کر سکوں. کل کو میں رات کو اٹھنا چاہوں نہ اٹھ سکوں. کل اگر میں نفلی روزے رکھنا چاہوں بڑھاپا ساتھ نہ دے. اس لیے میں نیکیوں کو جمع کر رہا ہوں, نیکیوں کو. آج کے نوجوان سے پوچھیں وہ کیا جمع کر رہا ہے, وہ کیا جمع کر رہا ہے, وہ کہاں لگا ہوا ہے, کیا کر رہا ہے.
سوچا کہ نیکیوں کو جمع کر لوں، کل ہو سکتا ہے آنکھیں جواب دے جائیں، پاؤں جواب دے جائیں، قوت جواب دے جائے۔ اللہ، یہ ہے جوانی کی سوچ، یہ ہے جوانی کی سوچ۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کمزور مومن کے مقابلے میں طاقتور مسلمان کو، مومن کو زیادہ پسند کرتا ہے۔ ایسا نہیں نبی علیہ السلام نے فرما دیا وَشَابٌ نَشَا فِي عبادت اللہ تعالی، وہ جوان جو اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزارے گا، پیغمبر کی اتباع میں گزارے گا، قیامت کے دن یوم لا ظل الا ظلہ، قیامت کے میدان میں جہاں اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس سائے کے نیچے اللہ تعالیٰ اس جوان کو جگہ دے گا۔ ایسے جگہ نہیں ملتی، اس لیے کہ جوانی میں شیطان کے حملے تیز ہوتے ہیں، راہیں بڑی مختلف ہوتی ہیں، بڑے عجیب و غریب خواب دکھلاتا ہے، شیطانی وسوسے، جن وسوسوں کی دد میں آج کا نوجوان آ چکا ہے۔ آپ کو قیامت کے دن اللہ کا سایہ، اللہ کے عرش کا سایہ نہیں چاہیے۔ شاب نشا فی عبادت اللہ تعالی، نبی علیہ السلام نے عبداللہ کو مسئلہ بتا دیا کہ لا صام من صام الابد، عبداللہ جو ہمیشہ روزہ رکھتا ہے اس روزے کو اللہ قبول نہیں کرتا۔ روزے کی ترتیب بنا لے، کیا ترتیب؟ مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کر، 13، 14، 15۔ عرض کی میرے اندر ہمت زیادہ ہے، اتنے روزے، چلو آخر میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک دن روزہ رکھ لیا کر، ایک دن نہ رکھا کر، کم سے کم کی ترتیب ہے۔ عبداللہ بن عمر کے بارے حدیث میں آتا ہے جب وہ بوڑھے ہو گئے تھے نا تو کہتے تھے کاش نبی علیہ السلام کی پہلی ترتیب کو میں قبول کر لیتا، کیونکہ آج چاہتا ہوں کر نہیں سکتا، آج ہمت جواب دے چکی ہے۔ بس یہ نصیحتیں بھی تھی، صحابہ کی فکر بھی آپ کے سامنے رکھی، آج کے نوجوانوں کو کوئی درخواستیں بھی کی ہیں، اور اب میں اجازت چاہتا ہوں، آپ اپنے دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ اقول قولی ھذا وآخر الحمدللہ رب العالمین۔